اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے رات یعنی صبح ہم نے یہ جہاد کے بارے میں بتایا تھا، جہاد دفاعی اور جہاد اقدامی کے فرض عین ہیں۔ اس میں تقریباً 3 سے 4 سوالات ہیں، اس کا ہم جواب دینا چاہتے ہیں۔ نمبر سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلا یہ کہ فرض عین رہا ہے امت مسلمہ میں، اور اتنے بڑے بڑے حضرات موجود تھے، اتنے بڑے بڑے مصنفین، محدثین، فقہا، اہل علم موجود تھے، انہوں نے کیوں حکمرانوں پر انحصار کیا؟ یعنی نمازوں کی امامت، عیدین اور جمعوں کی امامت یہ خلیفہ یا حکمرانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب وہ اپنا نائب کسی بھی عالم فاضل کو منتخب کر سکتے ہیں، مقرر کر سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی ہم نے یہ جہاد کا جو سپہ سالار ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو آرمی چیف ہوتا ہے، جو فورسز کا چیف ہو وہی جہاد کا سپہ سالار ہوتا ہے۔ اس کی معیت اور اس کی ماتحتی میں ہی اگر علماء کو لڑنا ہے، فقہا کو لڑنا ہے، صلحاء کو لڑنا ہے، صوفیاء کو لڑنا ہے، جو بھی ہوں، یعنی جب حضرت بکر صدیق کی حکومت قائم ہو گئی تھی، خلافت قائم تھی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کی، حضرت علی کی، حضرت حسن کی اور حضرت معاویہ کی حکومت اور امارت جو موجود تھی، اگر کسی نے بھی جہاد کرنا ہوتا تھا حکمران کی اجازت سے، اس کے مشورے سے، اس کی سرپرستی میں، اس کی معاونت سے، اس کی گائیڈ لائن میں کے مطابق جو ہے وہ لڑنا پڑتا تھا۔ تو ہم کیسے اب اگر ہمارے حکمران نہیں ہیں، بعد کے حکمران فاسق فاجر تھے، تو ہم بعد والے لوگ کیسے ان کے تحت رہنے والے علماء، فقہا، صوفیاء کیسے ذمہ دار ہوں گے؟ ان پر گناہ کیوں ہوگا؟ وہ فرض کے تارک کیوں ہوں گے؟ یہ سوال میں نے کر دیا۔ جواب: کیا اگر امام بخاری، امام حنیفہ کے زمانے میں نمازوں کی امامت، قیام، مساجد، مدارس، فقہ یا حدیث کی تدوین کے اہتمام کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اپنے وقت کے حکمرانوں پہ، وہ بھی انہی کی ذمہ داری ہے؟ نمازوں کا قیام، نمازوں کی امامت، انتظامات، مساجد کی تعمیرات وغیرہ، مین جب سرحدیں متعین ہو گئیں، ہر چیز کی حدود اور قیود متعین ہوگی، تو یہ بھی ذمہ داری اولین انہی کی ہے۔ اب اگر حکمران یہ طے کر لیں جی ہم نے مساجد پہ بین لگا دینا، نمازوں پہ بین لگا دینا، نمازیں نہیں پڑھ سکتے، مساجد نہیں بنا سکتے، مدارس نہیں بنا سکتے، شرعی احکامات نہ لکھ سکتے، دارالفتہ بند کر دیے جاتے ہیں، خانقاہیں بند کر دی جاتی ہیں، یہ کیا کرتے؟ یہ کہتے چونکہ ان کی ذمہ داری ہے لگا ہم شراب کی بوتلیں سامنے رکھ کے اندر پڑھانا شروع کر دیں بس، اور ان حکمران مسلمانوں کو، فاسق و فاجروں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے۔ یہ کرتے ہم زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں۔ ہم سب سے پہلے اپنے عوام کو سمجھاتے ہیں، پھر ان کے ذریعے دباؤ ڈالتے ہیں اپنے حکمرانوں پہ، پھر اپنے حکمرانوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں۔ یہ کیا انہوں نے؟ ہاں، فتوے دے کر جیلوں میں رہے، جیلوں سے اپنی لاشیں اٹھوائیں ان لوگوں نے، لیکن جہاد کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کسی ایک امام محدث کا ایسا نہیں ہمیں واقعہ تاریخ میں ملتا کہ کسی امام محدث نے جہاد کے قیام، جہاد کی فرضیت، اہمیت، دفاع کے لیے اپنے حکمرانوں سے، عوام سے اس قدر لڑا ہو قتال کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، اب کیوں نہیں ہے؟ جبکہ جس طرح کتب علیکم الصیام، روزے فرض کر دیے گئے، جیسے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں پر فرض تھے، اقیم الصلاۃ والزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، فرضیت ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صاحب حیثیت، صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہے، فرض عین ہے اگر صاحب استطاعت ہو۔ اسی طرح حج کا بھی آ گیا، نماز کا بھی آ گیا، زکوٰۃ کا بھی آ گیا، اور قتال کے بارے میں کتب علیکم القتال،
وہ کرہ لکم، اور ویسے بتایا قتال ہمیشہ تمہارے لیے ناپسند رہے گا، تم اس میں ہیلے بہانے ضرور تلاش کرتے رہو گے۔ آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور بہت ساری چیزیں ایسی جس کو تم ناپسند کرتے ہو، ناخوشگوار تمہیں لگتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ بہت پسندیدہ ہوں۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں جن کو تم خیر سمجھتے ہو، اچھا سمجھتے ہو، کہ محدثین، فقہاء، صوفیاء نے جہاد چھوڑ کر اپنی تصنیف، شورا، فقہ کی ترتیب میں، حدیث کی تدوین میں، حفاظت میں وہ لگے رہے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی حفاظت کی، قرآن پہلے چمڑوں پہ لکھوایا، اس کی کتابت کرواتے تھے چمڑوں پہ، پتھر پہ، پھر اس کو یاد کروایا، خود محفوظ کروایا، پھر اس کو کروانے کے بعد خطوط لکھے 300 سے زائد بادشاہوں کو اور کافروں کو، فرعونوں کو، اپنے زمانے کے جو سرکش اور بدبخت لوگ تھے ان کو خطوط لکھے، دعوت و تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے دعوت اسلام دی۔ آپ نے کتابت بھی کی، تصنیف بھی کی، سمجھے صحابہ کرام کے ذریعے املائی تصنیف کی، آپ نے قرآن کی حفاظت کی، پھر سینوں میں اسے محفوظ کیا، پھر اس کے معنی و اسرار محفوظ کرائے، پھر جہاد کیے، غزوات کیے، پھر امارت اور اپنی امامت میں نظام عدل قائم کیا، اس کی سارا انتظام و انصرام اپنی زیر سرپرستی کی، پھر 9 بیگمات کو، 9 گھرانوں کو چلایا اپنے ساتھ، صحابہ کرام کی تربیت کی، جہاد کیا، پھر یہی کام ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت امیر معاویہ کر رہے ہیں۔ بعد میں کیا تکلیف ہوتی ہے کہ نماز تو قائم ہے، زکوٰۃ تو قائم ہے، حج تو قائم ہے، نماز روزہ تو قائم ہے، ان کے تمام آداب و انتظام و انصرافات سارے قائم ہیں، نہیں قائم تو حج، جہاد نہیں رہا، قتال نہیں رہا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جہاد لفظ استعمال ہی نہیں یہاں کیا، کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا۔ اور آگے کیا کہا اذین للذین یقاتلون، یہ نہیں کہ یجاہدون، یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ اللہ تعالیٰ خود تمہاری مدد پر قدرت رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں تھی کہ تم سے جہاد کرواتا، قتال کرواتا، جنگیں کرواتا، لڑواتا، اللہ خود سرکشوں کو، باغیوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو اپنے قبضہ قدرت سے، اپنی طاقت اور اپنی پوری حکمرانی اور حکومت سے ان کو مسل دیتا، لیکن اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے تمہیں پر فرض کیا تمہارا امتحان لینے کے لیے، اور ہم بحیثیت امت، مجموعی اکثر ہی امت ناکام رہی، اس فرض کی تارک رہی، اس فرض سے دور اور غافل رہی، اور پھر یہاں تک نہیں، جیسے نماز کے ساتھ وضو کو فرض قرار دیا، جہاد کی شرائط فرض قرار دی، حج کی شرائط اور اس کے ارکان فرض قرار دیے گئے، اسی طرح اس کو بھی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ایسے نہیں کہ اگر تمہارے حکمران فاسق و فاجر ہوں کہ تم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو، صرف حدیثیں لکھتے رہو، فقہ مرتب کرتے رہو، دار افتاء چلاتے رہو، یا تصوف کی خانقاہیں کھول کے بیٹھے رہو، اور تزکیہ نفس کو ہی اصل سمجھ لو، اور تعلیم و تدریس اور افتاء اور سوال جوابات لوگوں کی ذہن سازی کو تم سمجھو، یہی جہاد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ قتال کیا، صحابہ کرام نے یہ سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ قتال کیا، اور امام بخاری نے کمال کیا، یہاں پہلی جلد ہے امام بخاری کی، یہ حدیث ہے بخاری شریف میں، اس میں کمال آپ نے ایسی، وہ جو الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ پہ باب باندھا ہے، وہ کمال ہے۔ آپ نے کہا باب الجہاد ماضٍ مع البر والفاجر لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخیل معقود فی نواصیها الخیر الی یوم القیامہ، کہ جو جنگ میں جانے والے گھوڑے ہیں وہ جو ان کی پیشانیوں میں اتنی خیر ہے اور قیامت تک رہے گی، اس سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ مع البر والفاجر، وہاں غزوی بدری صحابی کی ضرورت نہیں ہے، فاجر فاسق بھی ہو، فاسق فاجروں کے ذریعے بھی، جو میں نے کہا تھا نا ان اللہ لا یؤید الدین بالرجل الفاجر، اللہ تعالیٰ فاسق فاجر کافر و مشرکوں سے بھی اس فرض کو، حالانکہ کافر و مشرکوں پر تو فرض نہیں ہے، لیکن وہ اعزازی طور پہ مسلمانوں کی حمایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت سارے غزوات میں
کافر مشرک شریک رہے جن سے آپ کا معاہدہ تھا کہ اگر دشمن ہمارے مشترکہ دشمن ہمارے خلاف یا تمہارے خلاف حملہ کر دے تمہارے پہ، تو تم ہماری مدد کرو گے، ہم تمہاری کریں گے۔ وہ حالانکہ یہودی بھی تھے، نصائی بھی تھے، مشرک بھی تھے، کافر بھی تھے بعض، لیکن جب حلیف تھے، حلیف کو حلیف کا ساتھ دینا پڑتا ہے حریف کے خلاف، تو حلیف کو حریف کے خلاف تعاون کرنا پڑتا تھا۔ تو وہ دیکھیں اس حدیث سے بھی پتہ چلا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، یہ حدیث خود متواتر ہے، اور یہ جو حدیث جس سے استدلال امام بخاری کریں خود یہاں حدیث متواتر ہے، کئی طرق سے یہاں نقل کی ہے۔ ایک ہے عبداللہ بن عمر الخیل فی نواصی الخیر الی یوم القیامہ، دوسری ہے حضرت عروہ بن جعد، ان سے ہے الخیل معقود فی نواصی الخیر الی یوم القیامہ، اور دوسری ہے پھر یہ آگے جا کے حضرت عروہ بارقی سے بھی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الخیل معقود فی نواصی الخیر الی یوم القیامہ الاجر والمغنم، کہ مال غنیمت اور اجر اس کا جہاد کا قیامت تک جاری رہے گا، قیامت تک جاری ساری رہے گا، کوئی کرے نہ کرے، کوئی بیٹھے نہ بیٹھے، کوئی اس کی تیاری پکڑے نہ پکڑے، مگر یہ ہمیشہ رہے گا، اس میں کسی کو کسی طور پہ۔ پھر ان فرائض کے بارے میں بخاری شریف میں کہ کون سا فرض زیادہ اہم ہے، کون سا فرض زیادہ افضل ہے، زیادہ محبوب ہے، اس کے بارے میں امام بخاری کئی روایات لائے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ بنت طلحہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا، قالت یا رسول اللہ علیہ وسلم نر الجہاد افضل العمل، ہم تو جہاد کو سب سے اچھا افضل عمل سمجھتے ہیں، فلا نجاہد، تو جب ہم حضرت عائشہ کہتی ہیں جب ہم جہاد کو اچھا عمل سمجھتے ہیں تو ہم عورتیں کیوں نہیں جہاد کرتی؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیکن افضل الجہاد حج مبرور، یہ سمجھ لو کہ سب سے اچھا جو افضل ترین جہاد ہوتا ہے وہ حج بھی ہوتا ہے، حج بھی۔ اب آگے اس کی تفصیل، اب اس میں لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ شاید حج ہی جہاد کی کفایت کرے گا، تو آگے بخاری میں ہی آگے حدیث ہے، صحابیات نے پوچھا کہ مرد تو جہاد کرتے ہیں، ہم کیسے جہاد کریں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا حج کن جہاد کن، کہ تمہارا جہاد جو ہے وہ حج ہے، تمہارا مردوں کا جہاد تو جہاد قتال ہے، لیکن تمہارا جہاد کیا ہے؟ حج ہے، عورتوں کا حج کرنا ہی۔ تو یہ عورت نے سوال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم سب سے اچھا عمل کسے سمجھتے ہیں؟ تو چونکہ ان کا حج ان کا جہاد ہے، عورتوں کا حج جو ہے ان کا جہاد ہے، تو آپ نے کہا میں جو ہوں حج مبرور، جو مقبول حج ہے نا، اس کو افضل عمل سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہو گئی بات عورتوں کے لحاظ سے۔ اب آگے دوسری حدیث میں صحابہ کرام کہتے ہیں قال عبداللہ علی عمل، یا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیجیے ایسا عمل جو جہاد کے برابر ہو، یا عدل الجہاد، قال لا اجدہ، نبی علیہ السلام فرمایا لا اجدہ، میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا، اپنی شریعت میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا جو جہاد کے برابر ہو۔ قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل المسجد فتقوم ولا تفطر، پھر آپ نے سوال کیا کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اتنی طاقت رکھے جو جب مجاہد نکلتا ہے اور تم اپنی مسجد میں داخل ہو جاؤ، یعنی مجاہد جہاد کے لیے نکلے اور تم اپنی مسجد میں داخل ہو جاؤ اور مسجد میں مکمل قیام کرتے رہو اور تھکو نہ، وتصوم، اور روزہ رکھو، کبھی نہ روزہ چھوڑو، یعنی جب تک مجاہد سال 2 سال جہاد کر رہا ہے، کیونکہ وہ رات دن اللہ کی راستے میں ہے، ہر وقت جہاد میں ہے، ہر وقت مشقت میں ہے، تو کیا تم میں کوئی طاقت رکھتا ہے جب مجاہد جہاد کے لیے نکلے اور تم مسجد میں داخل ہو جاؤ اور وہاں ہمیشہ قیام میں رہو اور دن کو روزہ رکھو، رات کو قیام کرو مجاہد کے آنے تک، کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ اور فرمایا قال ومن یستطیع ذلک، اور اگر تم اس کو کر بھی لو، اور پہلے تو فرمایا تمہیں سے کون اس کی طاقت رکھے، مطلب کوئی طاقت ایسی نہیں رکھتا کہ جب مجاہد جہاد کے لیے نکلے تو ان کے برابر لوگ مسجد میں داخل ہو جائیں، رات کو قیام کریں، دن میں روزہ رکھیں، نہ روزہ چھوڑیں، اور قیام کر کر کے بیٹھے نہیں، ولا تفتروا، تھکیں بھی نہیں، یعنی اپنے آپ کو ہلکان سمجھنے کے بعد تھوڑی سی سکون اور راحت کے لیے آرام بھی نہ کریں، کیا یہ کوئی کر سکتا ہے؟ تو
مطلب یہی تھا کوئی نہیں اس کی طاقت، جب نہیں طاقت رکھتا تو اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف ہے، پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر ہے، جز نمبر ہے اس کا 11واں، صفحہ نمبر ہے 291۔ میرے خیال سے یہ قدیم کتب خانے کی چھپی ہوئی ہے۔ آگے جو ہے ایک حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ اب جہاد اقدامی کے بارے میں تھوڑی سی بات سمجھ لینی چاہیے۔ بعض حدیث میں بخاری بھی یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ای الناس افضل، کون سے لوگ افضل ہیں، تو آپ نے فرمایا مومن یجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ و مالی، کہ وہ بندہ جو اپنے نفس، اپنی جان و مال کے ذریعے جہاد کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے وہ، تو اس میں مجاہدہ نفس بھی آ جائے یعنی اصلاح اعمال اور اصلاح احوال بھی آ جائے گی، اور اللہ کے راستے میں جہاد بھی آ جائے گا۔ قالوا، پھر فرمایا ثم من، پھر کون ہے؟ فرمایا مؤمن فی شعب من الشعاب یتقی اللہ ویدع الناس من شرہ، کہ ایسا شخص وہ کسی انسانوں سے، حکمرانوں سے، ہر خاندان سے علیحدہ سے ہٹ کٹ کے کسی پہاڑی کی کسی گھاٹی میں چلا جائے اور وہاں تقوی اختیار کرے، کوئی گناہ نہ کرے، یعنی پوری دنیا سے ہٹ کٹ کر چلا جائے، جیسے خانقاہ میں ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے وظیفہ چلا کاٹنے، وہاں اللہ کی عبادت کرنے، اللہ تک رسائی، اللہ کی معرفت حاصل کرنے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کے مطابق۔ تو آپ وہاں جب جاتے تھے تو یہ کرنا شروع کر دیں اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھیں، یعنی لوگوں کو تکلیف دینا چھوڑ دیں اور لوگوں سے بالکل دور دراز جا کسی پہاڑی کی چوٹی یا کسی گھاٹی میں، اس کی کسی گھاٹی میں رہنا شروع کرتے، دنیا جہان سے قطع تعلق ہو جائے اور اپنی زندگی گزارے۔ آپ نے فرمایا وہ بندہ ہے، یہ اس وقت کا جب دفاعی جہاد ہے، یا جہاد اب کا ہے کہ اب نہ مسلمان کوئی نظر آ رہا ہے، نہ ہی کوئی مخلص بندہ نظر آ رہا ہے، لگتا ہے ساری کافر و مشرک ہیں، اور علامات قیامت تو اتنی سر چڑھ کر بول رہی ہیں، اس سے لگتا یہی ہے کہ حضرت معاویہ کے زمانے کے بعد مسلمان حضرات صحابہ اور کبار تابعین کے علاوہ بہت مشکل ہے کہ مسلمان کو جو منافق نہ ہو یا مرتد نہ ہو یا مشرک نہ ہو یا کافر نہ ہو، یہ تمام ہی لوگ لگتے ایسے ہی ہے۔ اب یہ حدیث میں یہ بتایا گیا مؤمن فی شعب من الشعاب یتقی اللہ ویدع الناس من شر، اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے۔ آگے یہ حدیث میں فرمایا کہ اب ایک اور حدیث آگے کہ ہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے، یہ بھی اسی صفحے پہ جو میں نے پہلے بتا چکا ہوں۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من آمن باللہ وبرسولہ واقام الصلاة والصوم ورمضان کان حقا علی اللہ ان يدخلہ الجنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا اور اس نے نماز قائم کی، نماز قائم کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، تو اللہ پر حق ہے، اللہ پر واجب ہے، اللہ پر فرض ہے، یعنی اللہ پر لازم ہے، اللہ نے اپنے پر یہ لازم قرار دے لیا ہے خود۔ اللہ پر کوئی چیز فرض نہیں ہو سکتی، کوئی کسی میں کیا طاقت اللہ پر کوئی چیز لازم کرے، اللہ کبھی چیز کو خود اپنے پہ لازم کر لیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے پر ظلم کرنے کو اپنے خود از خود حرام قرار دے دیے، کہ میں کسی بندے پر کسی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا۔ خدا مالک خالق جو ہے وہ خود اپنے طور پہ از خود لوگوں کی مشقت کو کم کرنے کے لیے، ان کو دلاسا، تشفی، تسلی دینے کے لیے کہتا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے اپنے پر لوگوں کے ساتھ زیادتی کو حرام خود قرار دے لیا ہے۔ تو فرمایا کانا حقا علی اللہ، اللہ پر یہ حق ہے، لازم ہے، اللہ نے اپنے پر یہ لازم خود قرار دے لیا ہے، کیا ان یدخلہ الجنہ، اس ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے۔ آگے فرمایا، آگے حدیث کا جملہ بڑا اہم ہے، جاہد فی سبیل اللہ او جلس فی ارضہ التی ولد فیہ، تو وہ بندہ کہ جو چاہے جہاد کرے اللہ کے راستے میں، یا اپنی زمین یعنی دنیا جہان سے ہٹ کٹ کر چلا جائے اور اپنے مقام پر جا کے وہاں بخاری لکھنی شروع کر دے، تصوف کا کام شروع کر دے، یا دارالفتاح کھول کے بیٹھ جائے، یا مدرسہ کھول کے بیٹھ جائے بچوں کا،
کوئی بھی دینی کوئی تصنیف کرنی شروع کر دے، لوگوں کی ذہن سازی شروع کر دے، دعوت و تبلیغ کے کام میں پڑ جائے، تو فرمایا یہ ہے وہ اللہ پر لازم ہے کہ ایسے شخص کو جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے، حج کرے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، سارے آگے اعمال. اب وہ چاہے تو اللہ کے راستے میں جہاد چلا جائے، یا وہ جو ہے یعنی یہ اس وقت اب بات ہو رہی ہے جب لوگ بقدر ضرورت اپنے اپنے مشن پر سارے کام کر رہے ہیں، اور مجاہدین اتنی تعداد میں موجود ہیں جو کفار کو منظم ظلم اور منظم اسلام کے خلاف سازش اور سازشیوں کی سرکوبی کے لیے برسر پیکار ہیں، راہ عمل میں شریک ہیں، کافروں کے مقابلے میں آمنے سامنے ان سے لڑ رہے ہیں اور کافی ہیں، مزید ضرورت نہیں ہے. یعنی جہاد اقدامی ہو رہا ہے، بھرپور طریقے سے ان کی جواب دہی کی جا رہی ہے، کافروں کی ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. تو پھر یہ ہے کہ اب اس میں یہ کہ اپنا مدرسہ کھول کے بیٹھ جائے، خانقاہ کھول کے بیٹھ جائے، یا کچھ بھی کر لے، لیکن جب جہاد فرض ہو گیا، قتال کتب علیکم القتال، پھر چاہے مدرسہ، وہ جو میں نے دلیل دی تھی، مدرسہ ہے، دارالفتاح ہے، مسجد ہے، امامت ہے، خطابت ہے، تصنیف ہے، بخاری شریف ہے، فقہ کو مرتب کرنا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، کوئی تزکیہ نفس کس کے کرنا ہے، ختم. ماں باپ مر رہے ہیں، مرنے دو، بچے مر رہے ہیں، مرنے دو، ان کا کفیل ہے کوئی نہیں ہے، ان کو درندے کھا رہے ہیں، پرندے ان کو نوچ رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اب آپ کی ذمہ داری اس وقت تک ہے جب جہاد فرض نہیں ہوا، جب جہاد فرض عین نہیں ہوا. جب جہاد فرض عین ہو گیا تو میں نے بتا دیا اب اس کے مقابلے میں دفاعی ہو یا اقدامی، اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. نہ نماز ہے، نہ علم ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ سارے اعمال ہیں. ایک سوال یہ ہو جاتا ہے، یہ ایک حدیث میں آتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے لوٹ رہے تھے، بہت سارے تبلیغی حضرات بھی اشکال کرتے ہیں اور ان میں گمراہ کیے ان کے بڑوں نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. اب ہم یہ جو غزوے سے، جنگ سے واپس جا رہے ہیں، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں یا مکے میں کرتے تھے، دعوت و تبلیغ کرتے تھے، تزکیہ کرتے تھے، خانقاہ چلائی ہوئی تھی، صحابہ صفہ کی تربیت کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، فتوے دیتے تھے، اجتہاد کا طریقہ بتاتے تھے، صحابہ کرام کو قرآن حدیث کے معارف سمجھاتے تھے، تفسیر کرتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، قرآن کی کتابت کرواتے تھے، قرآن کے معنی بتاتے تھے، اس کے مطالب کھولتے تھے، ان کو مفہوم بتاتے تھے، احکامات سمجھاتے تھے، فقہ سکھاتے تھے، ان کو تزکیہ نفس کا طریقہ بتاتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، تعلیم دین کرتے تھے، ان کو فرائض احکام کے بارے میں روشناس کراتے تھے. اب یہ اپنی اصلاح احوال کرتے تھے، اپنی خود ہر بندہ اپنی اصلاح کرے، اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنی قبر کی فکر کرے، اپنی آخرت اور حساب و کتاب کی فکر کرے. اس کو فرمائے جہاد اکبر ہے. غزوے کو، جنگ کو جہاد اکبر کہا. اور اس کو سوال یہ ہے، کیا جب فرائض پر عمل کرنا یہ محاسبہ نفس ہے؟ مجاہدہ نفس کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے فرائض، اللہ کی طریقوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پورے طریقے سے، فرائض واجبات کو ملحوظ رکھتے ہوئے، حلال حرام کی تمیز کرتے ہوئے، ان پر مکمل کما حق ہو متقی بن جانا، ان پر عمل کرتے ہوئے متقی پرہیزگار بن جانا، عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو جب جہاد فرض ہو جائے گا، فرض عین یا فرض کفایہ، تو اس کے بغیر، اس پر عمل کے بغیر مجاہدہ نفس ہوگا. اس کے عمل کے بغیر، یعنی نماز بندہ چھوڑتا رہے، اس کے بعد وہ متقی پرہیزگار رہ سکتا ہے؟ زکوٰۃ چھوڑتا رہے، وہ نماز متقی پرہیزگار رہ سکتا ہے؟ حج چھوڑتا رہے فرض ہونے کے بعد، اس روزہ چھوڑتا رہے، ڈکیتیاں کرے، جھوٹ بولے، غیبت کرے، زنا کرے، فحاشی پھیلائے، عریانی پھیلائے، بدکاری کرے، زنا کرے، لوگ جو خوری کرے، فساد مچائے، فتنہ پھیلائے، تو کیا ان میں سے کسی ایک کام کرنے کے بعد وہ متقی پرہیزگار مجاہدہ نفس کا مجاہد نفس ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا. تو جب جہاد فرض ہے تو مطلب یہ بھی پھر انکلوڈ ہوگا اس میں. اس کے بغیر وہ متقی نہیں رہے گا، وہ پرہیزگار نہیں رہے گا، مخلص نہیں رہے گا، تاریک فرض ہوگا، فرض عین ہوگا، جہاد دفاعی ہو یا اقدامی ہو. جب وہ ہمیشہ تیاری نہیں کر رہا، اسلحہ نہیں چلانا سیکھ رہا، تربیت نہیں کر رہا، مجاہدین کے شانہ بشانہ نہیں چل رہا، اپنی ریاست کی، اپنے مسلمانوں کی دین کی حفاظت کے لیے برسر پیکار نہیں ہے، یا اس کے لیے تیار نہیں ہے، مسلح نہیں ہے وہ،
تو پھر وہ گناہ گار ہے، وہ متقی پرہیزگار نہیں ہے، وہ مجاہدہ نفس سے میں نہیں ہے، مجاہدہ نفس سے بالکل وہ غافل ہے، مجاہدہ نفس اس میں نہیں ہے، تقوی بھی نہیں ہے، اخلاص بھی نہیں ہے. جیسے نماز نہیں پڑھنا پڑتا، نماز نہ پڑھے یا نہ مانے، زکوٰۃ نہ دے یا حج نہ کرے، باقی پورا سال روزے رکھے، رات کو قیام اللیل کرتا رہے، بچوں کو پڑھائے، دارالفتہ کھولی رکھے، مدرسہ کھولے، لیکن نماز نہ پڑھے یا زکوٰۃ نہ دے یا حج نہ کرے، اس کی اہمیت ختم ہو جائے، تو کیا وہ متقی پرہیزگار ہے؟ نہیں ہے. اب آگے سوال، اب سوال یہ ہے جی، اب جو حکومتیں ہیں جب سرحدیں بن گئی تو فوج کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ کب جہاد کرنا ہے، کب لڑنا ہے، کب نہیں لڑنا. تو اب علماء کو چاہیے اپنے مساجد، مدارس، خانقاہ، اپنی عوام کا فکر کریں، اپنے مریدین کی فکر کریں، ان کی اصلاح کریں، کیونکہ اس کے ذریعے بھی جرائم بھی کم ہوتے ہیں اور حالات پر قدرت رہتی ہے، حالات پرامن رہتے ہیں. ماحول پرامن رہنے کے لیے خانقاہی نظام کا استوار ہونا ضروری ہے، مدارس کا بروقت اچھے طریقے سے چلنا ضروری ہے، مساجد میں امامت، خطابت، تقریریں، تزکیہ نفس چلتا رہے تو جرائم بھی کم ہوں گے، گناہ بھی کم ہوں گے، تو جو فورسز ہیں، ادارے ہیں، ان پر بوجھ کم ہوگا. تو پھر فوج کو، ہمارے سپہ سالار کو، ہماری عسکری طاقت کو، ہماری جو ریاستی فورس ہے اس کے لیے آسانی ہوگی دوسرے ملکوں سے، کافروں سے، مشرکوں سے اور مسلمانوں یا اسلام کے خلاف منظم سازش کرنے والوں پر یا ظالموں کے خلاف ان کے لیے جہاد کرنا آسان ہوگا. تو وہ کریں گے اور وہ کرتے ہیں، وہ مرتے بھی ہیں، لاکھوں میں ہیں، اور وہ سارے ہماری بیوی، بچوں، بہن، بھائی، چاچے، پھوپھڑی ہیں. تو وہ اتنے لوگ ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں بھی ان کو ضرورت پڑے تو وہ لڑتے ہیں، وہ مرتے ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی شہید ہوتا ہے. تو پھر ہم کیوں مدرسہ مسجد چھوڑ کے ان کے پیچھے لگیں؟ اب سوال، یہ سوال ہو گیا. اب اس کا جواب، کیا ہمارے حکمران حضرت معاویہ کے بعد یزید سے لے کر امام مہدی تک، کچھ لے لیں عبداللہ، عمر ابن عبدالعزیز ہو گیا، ملا عمر ٹائپ ہو گئے، اس طرح کے لوگوں کے علاوہ چند آٹے میں نمک کے برابر انہوں نے کیا اس فرضیت کو اپنی فوج اور اپنی فورسز کے ذریعے، اپنی طاقت کے ذریعے، عوام کے ذریعے، کیا اس کو جاری و ساری رکھنے میں کامیاب رہے؟ کیا وہ یہود و نصارہ مشرکین کے اعلی کار بن کے کیسر و کسریٰ کی اماجگانی بنے رہے؟ امریکہ برطانیہ کے جوتوں کے تلوے نہیں چاٹتے رہے؟ اب بھی چاٹ رہے ہیں، اور ان کی اجازت پر ایمان پر ہی وہ جہاد کو فرض قرار دیتے ہیں، انہی کی ایمان پر جہاد کو، مجاہدین کو دہشت گرد و ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیتے ہیں. تو کیا ان پر انحصار کیا جا سکتا ہے؟ یا کبھی 65 کی جنگ لے لیں، 61 کی لے لیں، کہ انہوں نے اپنا ملک خود توڑوا دیا، اپنی چپکلش، اپنی طاقت کے توازن میں، اپنی طاقت کے نشے میں. یحییٰ بہت عیاش، شرابی کبابی آدمی تھا، بھٹو بھی اس طرح ہی تھا، بعد میں دونوں ہیرو بن گئے اور ملک ٹوٹ گیا. اور آج ہمارے بنگلہ دیشی مسلمان بہن بھائی اتنا یہود و نصارہ ہندو سے الرجک نہیں ہے، اتنا ان سے نفرت نہیں ہے جتنی ہم پاکستانی مسلمان بہن بھائیوں سے. کیوں؟ ہم نے ان کو یہ ہے کہ ہماری عزتیں تار تار انہوں نے کی ہیں. اب وہ کسی نے کی ہیں، لیکن ہم وہاں تھے، موجود کے نہیں تھے، ہم نے ان کے لیے، ان کے حق کے لیے کوئی بات کی ہے؟ اور افغانستان میں لے لیں، ترکی میں لے لیں، مصر میں لے لیں، شام میں لے لیں، اردن میں لے لیں، سعودیہ میں لے لیں، یہ سارے ملک اور ان کی ریاستی فوجیں، عسکر اور جو فورسز ہیں، وہ کس کے ایمان پر، کس کی ہدایت پہ، کس کی مرضی سے چلتے ہیں؟ وہ دین کی. اب اگر مجھے کئی دفعہ علماء نے جہاد کو فرض قرار دیا، صدام پر حملہ ہوا تب بھی فرض قرار دیا، افغانستان پہ ہوا تب بھی فرض قرار دیا، شام پہ جب ہوا تب بھی فرض قرار دیا، یمن پہ ہوا تب بھی فرض قرار دیا، فلسطین میں ہمیشہ سے فرض قرار دے رہے ہیں، کشمیر پہ ہمیشہ سے فرض قرار دیا، کوسوو پہ، آذربائیجان میں جب کچھ ہوتا رہا فرض قرار دیتے رہے. لیکن ان حکمرانوں کی جو سر ہے، دماغ ہے، کہیں بھی جوں رنگین کے، ان کے سر کے بالوں پہ ہلکی سی ان کی پیشانی پر کوئی خم بل آیا کہ جی ہم پر جہاد فرض ہے، اور ہم اربوں خربوں سالانہ ہر ملک کی فوج کھاتی ہے، بجٹ میں رکھا جاتا ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے
ملک کی، تو اسلام اور ظلم کے خلاف کہاں جہاد ہوگا؟ اور کیا وہ مساجد مدارس کے بارے میں، خانقاہوں دارالفتاؤں کے بارے میں ایسا اقدامات کر لیں، ایسی سہولت سستی برتنے لگ جائیں اور مساجد مدارس کو ختم کرنے کے لیے وہ امریکہ برطانیہ یہود و نصارہ کے علائی کار بن جائیں، تو کیا ہم تب بھی اسی طرح سست رہیں گے، ان پر منحصر، انہیں پر انحصار کریں گے، انہیں پر اعتماد کریں گے؟ نہیں نا۔ ہمیں پھر حضرت معاویہ نے حضرت علی کے خلاف کیوں بغاوت کی تھی؟ حضرت عثمان کے خلاف کیوں بغاوت ہوئی تھی؟ ان کو شک تھا کہ ہو سکتا ہے ہمارے حقوق پورے نہیں ہو رہے، خلافت راشدہ میں حدود و قصاص کا نفاذ ہونا ضروری تھا، فرض تھا کہ اس ظالم کو ظلم کا بدلہ دیا جائے، مظلوم کو اس کا معاوضہ دیا جائے، اس کی تلافی کی جائے، ظالم کا ہاتھ روکا جائے، لیکن نہیں ہوا۔ جب نہیں ہوا تو حضرت عثمان کے قصاص کا مسئلہ آ گیا نا۔ تو اب کتنے ظلم تو یہاں ہو رہے ہیں، یہاں تو ایسے ایسے ظلم ہیں، ایسے ایسے غداری ہیں اور ناپاک جرائم ہیں کہ ان کے تو خلاف خود جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ کیا مسلمہ کذاب کے خلاف جو کچھ ہوا، ایسے مسلمہ کذاب ہر وقت نہیں ہیں حکومتوں میں، ہر ملک میں، اور گروہی سطح پر، جماعتی سطح پر نہیں ہے، اسود انصری کے درجے کے نہیں ہیں؟ کیا جو بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع جو یہود و نصارہ تھے، جن کے خلاف جہاد کیا، جن کو در بدر کیا، جلا وطن کے، ایسے ہر ملک میں مجموعی منظم یہود و نصارہ، مشرکین، بدھ مت، ہندو ہے نہیں؟ اور کیا ہمارے حکمران، ہمارے فورسز ان کے ہم نوا، ہم نوالا، ہم پیالہ نہیں ہے؟ پھر کیا ہے؟ کیا امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایسا نہیں تھا؟ منصور نے آپ کے ساتھ کیا کیا، ہارون رشید نے کیا کیا، امام بخاری کے زمانے میں جو تھے لوگ، انہوں نے کیا کیا، حکمران؟ تو اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا، ہاتھ پہ ہاتھ، اور پھر بخاری لکھنے، ترمذی، ابو داؤد لکھنے، نبی پاک نے بھی یہ کام کیے ہیں، زیرو سے کیے ہیں، کہ ایک صحابی نہیں تھا، ایک صحابی پہلے بنایا، پھر اس کی تربیت کی، پھر بچوں کی تربیت کی، عورتوں کی تربیت کی، اپنی جماعت بھی خود تیار کی، اپنی زندگی میں تیار کی، کم وقت میں تیار کی، پھر اس کے بعد 9 بیگمات، 9 خاندانوں کو رکھ کر چلایا، ان کے حقوق ادا کیے، احسن طریقے سے نبھایا، اور پھر قرآن جیسی نعمت اس وقت کے جہاں نہ لکھنے والا موجود، نہ جاننے والا، لکھنے لکھائی کو جاننے والا موجود، اس وقت کتابت قرآن کی کروانا، حدیث کو محفوظ کرانا، پھر اس کو سینے میں محفوظ کرانا، پھر اس کو عملی طور پہ جامع پہنانا، صحابہ کرام نے خود تربیت کرنا قرآن و حدیث کے مطابق، کہ وہ عملی تشکیل ان کی، صحابہ کی تزکیہ نفس کی مکمل دے کے گئے، کہ یہ ہے میری تیار کردہ جماعت، میرے قرآن اور حدیث کی عملی صورت یہ صحابہ کرام ہے۔ پھر یہ ختم کس نے کیا، کیوں کیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ جو میں نے سورہ توبہ کا پورا رکوع سنایا تھا، اس میں کافر منافق کے علاوہ یہ لوگ نہیں ہیں کوئی بھی۔ اب ایک سوال، ایک اہم، ایک چوتھا سوال، 3 سوالوں کے جواب ہو گئے۔ چوتھا سوال یہ ہے جی، اب میں اتنا 15ویں صدی کا بندہ، 15ویں ہے نا، 1442، اب میں پرانے خیر القرون کے لوگوں پہ کیسی بات کر رہا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات والی بات، کہ ان کو میں نکارا، نااہل، سست، تارک، غافل سب کچھ کہہ رہا ہوں؟ بالکل میں ذمہ دار ہوں۔ قرآن و حدیث کے اس مسئلے میں جتنی اہمیت اور احساس مجھے ہے ان کو نہیں تھا، جتنا علم اور جتنی حساسیت اس کی نزاکت ہے، جتنا مجھے ہے ان کو نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو وہ ان کتابوں میں لکھنے کے بعد، اب میں کہہ سکتا ہوں اپنے آپ کو میں مسلمان نہیں ہوں، اس لحاظ سے کہ میرے پہ فرض ہے، اور ہم آج اپنے ان اسلاف کے طریقے پہ اگر اس حوالے سے چلیں تو آگے ہم ہی ہوں گے جو دجال کے دائیں ہاتھ اور بائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے اس کی جنت اور دوزخ کے نظاروں کو کرامات اور کشف اور معجزات کہہ کے اس کے ہم نوالا اور ہم پیالہ بنے ہوں گے۔ ہم اسی اوصاف کے مالک ہیں۔
ہمارا وہی کردار ہے. اس لیے میں نے بخاری سے اتنی جو احادیث صراحتاً اور قرآنی آیات اینڈ پہ اس لیے پڑھی تھی، سنائی تھی، تاکہ ہر بندہ اس کی تفسیر دیکھے، اردو میں، عربی میں، انگلش میں، جہاں بھی ملے اس کو دیکھیں، چیک کریں، اور پھر محاسبہ کریں اپنا اور ان کا کہ میں نے غلط بات نہیں کی. قرآن حدیث کے عین مطابق ہے کہ اب ہم مدارس کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں کہ ایک مسجد کے لیے جگہ لینا مولوی رات دن ایک کر دیتے ہیں. علماء بچوں کو بنانا، سمجھانا، اہل علاقہ کو تیار کرنا، کتنا کرتے ہیں. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مساجد کے لیے یہ کیا تھا اپنے زمانے میں کہ جہاد کے لیے ایسے اعلانات ہوتے تھے؟ مدارس، خانقاہوں اور مساجد کی تعمیر کے لیے ایسے اعلانات ہوتے تھے، اتنے اہتمام، اتنے فضائل سپیکروں پہ، مساجد میں، خانقاہوں میں اور جناب اجلاسوں میں ایسی تقریبات اور کنونشنز ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاد کے لیے کرتے تھے. مساجد، مدارس، دارالفتاؤں کے قیام کے لیے کرتے تھے. وہ کرتے ہوں گے ان کے لیے بھی، لیکن جیسے مسجد نبوی کی، مکہ شریف کی توسیع کا مسئلہ تھا، مسجد نبوی کی تعمیر کا مسئلہ تھا، اس میں بھی کیا آپ نے، لیکن زیادہ اہتمام، زیادہ اہم، زیادہ لوگوں پہ زور، زیادہ فضائل، زیادہ لوگوں کی توجہ جہاد کی تربیت، جہاد کی تیاری، جہاد کے لیے مال و دولت اکٹھی کرنے، صدقہ خیرات کرنے میں لگایا جاتا تھا. زیادہ اہتمام. اب وہ اہتمام ختم، وہ کم نہیں، ختم. کیا مفتی شفیع صاحب نے جب دارالعلوم کراچی بنایا اس کے لیے اتنی محنت کی، یا نماز، روزے، زکوٰۃ کے لیے جتنی انہوں نے محنت کی ہوگی، مسجد کی، مدرسے کی تعمیر کے لیے، جہاد کے لیے اتنی کی ہوگی؟ ہم نے نہیں سنا، نہ دیکھا. مولانا نانوتوی نے جتنی جامع دارالعلوم دیوبند کو بنانے میں لگایا، یا بریلی میں فاضل بریلی نے، امر رضا بریلوی نے بنایا، داؤد غزنوی نے جو اپنے اب علاقوں میں، انڈیا میں کام کیے، مساجد، مدارس بنائے، اتنی محنت کی کیا؟ حالانکہ ان لوگوں نے پھر بھی جہاد کیا، قتال بھی کیا. ان لوگوں نے ہندوؤں کے خلاف، انگریزوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف کیا. ان لوگوں نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زیر سرپرستی، زیر سایہ ان لوگوں نے کیا، کما حق وہ کیا وہ بھی. لیکن دیکھیں انہوں نے مساجد بھی بنائی، مدارس بھی بنائے، بچوں کو بھی پڑھایا، خود بھی پڑھے، بڑی بڑی اہم دقیق بڑی کتابیں بھی لکھی، اور پھر اتنی بڑی ایک انجمن، اتنی بڑی ایک نظم بنا گئے کہ دیوبند، بریلوی، اہل حدیث، کہ آج دنیا کسی کونے میں بھی کوئی مدرسہ بنتا ہے اس کی رجسٹریشن اس ملک میں بھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کے نام سے ہوتی ہے. اور وہ پرانی، وہ جو بریلی میں بیٹھے ہیں ان کے لحاظ سے، جو دیوبند میں ان کے نام سے، کہ ہماری کاز وہی ہے، ہمارے مسائل وہی ہیں، ہمارا عقیدہ وہی ہے. یہ ان لوگوں نے قیام کیا، قائم کیا. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے، یشیمہ گنگوہی وغیرہ نے، خلیل احمد سہارنپوری نے، ان لوگوں نے محنت کی، جہاد کیا انگریزوں کے خلاف، پھر مناظرے بھی کیے، حدیثیں بھی لکھی. شیخ الحدیث بھی اکثر لوگ تھے، کتابیں بھی لکھی، تدریس بھی کی، تزکیہ نفس کروایا بھی اور کیا بھی. یہ بالکل، اب دیکھیں میں نے کہا تھا نا آٹے میں نمک کے برابر، تو کچھ لوگ آپ کو آٹے میں نمک کے برابر ایسے ملیں گے. شاہ اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے عملی طور پہ بھی جہاد کیا، ان کے بچوں نے عملی طور پہ بھی جہاد کیا، انگریزوں کے خلاف قتال کیا، جنگیں لڑیں، تزکیہ نفس بھی کیا، خانقاہیں بھی چلائیں، آپ نے مدارس بھی چلائے، مساجد بھی بنائی، کتابیں بھی لکھی، بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ سیاستہ کی خدمت بھی کی. آپ لوگوں نے بڑی محنت کی، پوری دنیا میں ان کا کام تھا. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بندے نے پورے بر صغیر، ہندوستان نے پورے بر صغیر میں سفر اس غرض سے کیا، کوئی نامور عالم ایسا ملے مجھے، ہو نامور عالم، مگر وہ سید شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا شاگرد نہ ہو. وہ کہتے میں سال کی محنت سے اتنے بڑے طویل سفر کرنے کے باوجود ایسا نامور عالم اگر تھا کوئی، تو ہر کوئی کسی نہ کسی واسطے سے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا شاگرد ہی نکلا. جہاں بھی کیا، کسی کونے میں بھی کیا، کہیں بھی کیا، اگر وہ نامور تھا، باعمل تھا، بڑے پائے کا اگر عالم مجھے ملا تو وہ تھا کس کا شاگرد؟ شاہ عبد العزیز. وہ اتنی وسیع اس زمانے میں جہاں نہ مواصلات ہے، نہ نیٹ ہے، نہ کیبل ہے، نہ موبائل ہے، نہ فون ہے، نہ جہاز ہے، نہ ریل گاڑی ہے،
کچھ نہیں. اس زمانے میں اتنا بڑا آدمی کہ جہاد بھی کر رہا ہے، ہندوؤں، سکھوں، انگریزوں کے خلاف شانہ بشانہ مسلمانوں کی سرپرستی بھی کر رہا ہے، لیڈرشپ بھی کر رہا ہے، جہاد بھی کر رہا ہے، قتال بھی کر رہا ہے. اور فتاویٰ انہوں نے ہر باطل فرقے کے خلاف کتاب لکھی. کشف و کرامات پہ جتنا وسیع ان کا کام تھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا، تفسیر پہ، حدیث پہ، فقہ پہ، تزکیہ نفس پہ، خانقاہ پہ، مدارس پہ، مساجد پہ، علماء پہ، علم دین کی حفاظت پہ، اتنا کسی کا نہیں ہے. اور دیکھیں، اور آج ہم کیا ہیں، ہم ان کا نام لیتے ہیں، صرف کام ہم نے کوئی نہیں کرنا، کام کوئی نہیں کرنا. بعد میں جب یہ بن گیا دارالعلوم دیوبند، پھر وہ بریلوی حضرات تھے، دیوبند اہل حدیث تھے، وہ تو شروع سے ہی جہاد سے دور رہے. ان میں پھر وہ جب یہ سلسلہ دیوبند کا چلا مدنی اور اشرفی تک، مولانا مدنی کچھ نہ کچھ حد تک وہ لگے رہے انگریز کے خلاف. پھر اب جو ہے مدنی ہو یا تھانوی ہو، چاہے انڈیا کے ہوں، بنگلہ دیش کے ہوں، پاکستان کے ہوں، سب الٹپ جہاد سے غافل، جاہل، تاریک، مکمل اس فرض سے غافل ہیں. وہ کوئی تزکیہ نفس کے پیچھے لگا، کوئی خانقاہ، کوئی مدرسہ، کوئی مدرسہ، اسی کو سمجھ رہے ہیں. اور کمال کی بات ہے، ہماری بڑا عرصہ مصاحبت رفاقت رہی حضرت حسین مدنی کے شاگردوں کے ساتھ، جو براہ راست ان سے تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ تھے. ہمیں ایک بھی مجاہد نہیں ملا قتال کرنے والا، جنگ کرنے والا، جنہوں نے کافروں سے جہاد کیا ہو. شاہ عبدالعزیز محدث کے اوصاف والا، اس لیول کے تو نہیں اوصاف ہوں گے، لیکن اس کی کوئی چمک رمک بھی نہیں ہمیں ملی. خلافہ راشدین کے زمانے کے مجاہدین کی اچھی سی چمک بھی رمک نہیں ملی ان میں سے. اور مولانا تھانوی کے خلافہ تو ویسے ہی وہ بس مواعظ کو ہی سمجھتے ہیں، یہی جہاد ہے، یہ قتال ہے. تزکیہ نفس کو انہوں نے سمجھا، جبکہ تزکیہ نفس جہاد اور جہاد دفاعی یا اقدامی کے بغیر ممکن ہے. وہ جنگ و غزوات کو مد نظر رکھے بغیر، اور ہم کوئی لگا ہوا ہے تبلیغی جماعت والے وہ 313 کے چکر میں 313 ہوں گے تو پھر وہ جہاد کریں گے. وہ ہونے نہیں قیامت تک، قیامت کے بعد بھی اگر ان کو 200-300 خرب سال دیے جائیں اس میں بھی نہیں وہ کر سکیں گے، تو لہذا جہاد وہ کریں گے نہیں. اور جب آپ مولانا ذکریہ صاحب کی آپ کتاب پڑھیں تبلیغی جماعت پر اعتراضات کے جوابات، اس سے لگتا ہے کہ وہ انہوں نے فارغ کر دیا جہاد سے اپنی پوری امت کو ہی. اب یہ جب تنزل کا حال ہو، جہاد کے مطلب بدل دیے. بھائی مطلب آپ چاہے آپ بیوی کے پاس جانے کو بھی جہاد کہہ لیں، بیوی سے صحبت کرنے کو جہاد، بچوں کو کھلانے کو جہاد، بیوی سے محبت، اس کی جو ہے کیا میں کہوں، اس کو بوس و کنار کرنے کو اب جہاد کر لیں، سنت کے مطابق اگر کر رہے ہیں، عبادت کہہ لیں، اسے بھی جہاد کہہ لیں. بیوی کے ساتھ صحبت کو جہاد کہہ لیں، بچوں کی تربیت کو، بچوں کو کھانے پینے کو، صبح شام حلال پائے کھانے پینے کو آپ جہاد کریں. لیکن یہ سب چیزوں کو ہم جہاد قرار دینے کو تیار ہیں. جو نبی پاک کے زمانے میں قتال تھا، وہ اس کو عمل کون کرے گا، اس کو زندہ کون کرے گا، اس فرضیت پر کون ہے؟ اگر نہیں ہے تو وہ منافق ہے یا کافر ہے. اب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ہم سب چیزوں کو جہاد کہنے کو تیار، نماز کو بھی، روزے کو بھی، حج کو بھی، زکوٰۃ کو بھی، اوابین کو بھی، چاچ کو بھی، اشراق کو بھی، خانقاہ کو بھی، دارالفتہ کو بھی، مدرسے کو بھی، مسجد کو بھی، بیوی کو بھی، بیوی کے حقوق ادا کرنے کو، بچوں کی تربیت، ان کے حقوق ادا کرنے کو، سب کو ہم کہنے کو تیار ہیں یہ جہاد ہے. ہم ہر چیز کو جہاد کہنے، ہر نیکی کو جہاد کہنے کو. تو کیا ان جہادوں سے بیوی بچے بڑے کثیر اہل و عیال بنانے کو، بچے زیادہ پیدا کرنے کو ہم جہاد کہہ لیتے ہیں؟ عورت بھی مجاہدہ ہے، بندہ بھی مجاہد ہے. تو کیا وہ جو فرض تھا نبی علیہ السلام نے قرار دیا، کتب علیکم القتال الجہاد ماضی الی یوم القیامہ اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، یہ جو فرضیت جہاد و قتال ہے یہ ساقط ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، یہ منسوخ ہو گئی ہے. اور سب سے بڑی اہل سنت والجماعت کے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک، مرزا احمد قادیانی کی تکفیر کی، کافر کی اقلیت ہونے کی وجہ یہی کہ اس نے جہاد کا انکار کیا تھا. تو یہ عملی طور پہ منکر ہیں سارے. اور جب احساس فرض ہی نہیں ہے، یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، ہم تاریک ہیں یا غافل ہیں، کاہل ہیں، ہم اس کے مجرم ہیں، ہم منافق ہیں یا کافر ہیں. اس حوالے سے ایک نماز چھوڑ دے ہفتہ دو ہفتہ، بندہ اپنے آپ کو کافر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد چھوڑ دے، بندہ اپنے آپ کو کافر، مشرک، منافق سمجھتا ہے.
حج روزہ چھوڑنے کو شروع کر دے، عادت اگر چھوڑنے کی ہے تو اپنے آپ کو بندہ کافر مشرک سمجھنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جہاد جو اتنے عرصے سے تاریک ہیں، اکثر امت ان کے فقہا علماء بالکل دور ہیں، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کو تیار نہیں، احساس گناہ بھی نہیں ہے، احساس جرم نہیں ہے، فرضیت کا احساس ہی نہیں ہے. یہ احساس ہی ختم ہو گیا ہے، فرض اس کی اہمیت اور نزاکت ہی ختم ہو گئی ہے. امت پٹ رہی ہے، مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، مظلوم، زیادتیوں کا شکار ہے ہر کونے میں، ہر جگہ. اور ہم ان بحثوں میں لگے ہوئے ہیں، فرض ہے نہیں ہے، کب فرض ہے کب نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے یہ آج کا سلسلہ شروع کیا تھا کہ آج یہ ہمارا جہاد کے عنوان پر آخری ٹاپک، آخری یہ محفل تھی. اب ہمارا پروگرام آگے دنیا ساکن ہے یا متحرک ہے، اس پہ ہماری سائنسی کچھ ہیں جو ہم دوسرے چینل پہ کرتے ہیں، کیونکہ وہاں ذرا یہ جو ویڈیو کا نظام ہے وہ ذرا کافی واضح ہے، کیمرے اچھے ہیں، وہاں سیٹ اپ ہم نے آکسفورڈ اور کیمبرج کے مطابق بنایا ہوا ہے. تو ہم چونکہ یہ مسئلہ آج کل 1 سال سے کافی زیادہ ہے، سوشل میڈیا پہ اہل علم دارالفتاؤں اور اہل قلم کی نظر میں مسلمانوں میں بہت زیادہ اس پہ بحث ہو رہی ہے. تو ہم صرف اس ٹاپک کو کریں گے تھوڑا سا سائنسی طور پہ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں میں اسی چینل پہ جس پہ ہم کر رہے ہیں. اس چینل پہ تو ہم وہ سائنسی کرتے ہیں، وہ سمجھیں ہمارا کفرستان کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی ہم اسلامی بات بھی نہیں کرتے، قرآن حدیث کا کوئی حوالہ وہاں نہیں ہوتا. ہمارا کافروں کی طرح ہوتا ہے، مطلب وہ کافروں کی طرح بالکل کافر بن کے جیسے نہیں بحث کی جاتی سائنس پہ، سائنسی ایجادات پر، اس کی دریافت پر، اس کی تحقیقات پر، جیسے اسٹیفن یا آئنسٹائن وغیرہ کی جو تھیوریز ہیں، ان کے نظریات اور افکار ہیں، ارسطو، فیثاغورس، گلیلیو یا نیوٹن وغیرہ کے جو مفروضے یا تھیوریز ہیں، نظریات ہیں، ان پر سائنسی بحث ہوتی ہے. وہ عام مطلب پڑھے لکھوں کو جو ایم ایس سی لیول یا ایم فل پی ایچ ڈی پروفیسر ہو وہ تو سمجھ لیں گے سائنس کے، یا جو اچھے خاصے سائنٹسٹ سائنسدان ہیں وہ سمجھ لیں گے، عام بندے کی نہیں سمجھ میں. اچھا بھلا ڈاکٹر بھی نہیں سمجھ سکتا، انجینئر، وہ اعلیٰ مطلب ریسرچ لیول کی باتیں ہیں. تو وہ اس لیے ہم دوسرے چینل پہ ہی وہ کرتے ہیں، تو کہ ہماری آڈینس اس میں اس طرح کی ہی ہے. اس لیے تو عوامی ہے، شرعی ہے. دارالفتاح کے ہم نہج اور اس کے چینل پہ کریے، دارالفتاح کا چینل ہے وہ ہمارا سائنس کا چینل ہے. تو یہ دارالفتاح کے چینل پہ ہم یہ مسائل شرعی یا ایسے مسائل جو مسلمانوں میں عام ہوں اور غلط فہمی کا شکار ہوں. تو زمین ساکنہ نہیں ہے، اس میں مختلف کتابیں ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں کی طرف سے، متقدمین و متاخرین کی طرف سے. آج جدید ماڈرن سائنس نے اس میں ترقی کی ہے، تو علماء اور فقہا متزلزل ہو گئے ہیں. وہ اپنے قرآن و حدیث کے معنی وہ دینے کی کوشش کریں، دیکھو جی قرآن میں یہی مطلب ہے، یہ مطلب ہے. تو وہ ہم اس کی نشاندہی کریں گے، آیا یہ تحریف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، مسلمان قرآن و حدیث کو اس بارے میں چھوڑ چکے ہیں یا نہیں چھوڑ چکے. اس کو دلائل عقلیہ اور شریعہ کے ساتھ ہم اس کو واضح انشاءاللہ تعالیٰ. اب اس میں دیکھیں کتنے پروگرام، ہمارا تو خیال ہوتا ہے ایک پروگرام میں کر دیں، لیکن وہ پھر بڑھتی رہتی بات چلتے چلتے پھر بہت دور چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے، فرائض کی سمجھ دے، ہدایت دے، ان پر عمل کرنے کی جلد از جلد توفیق دے. آمین.